ہیرا نے جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا؟ میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ اپنی ہیرا سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں میرے اللہ آپ غارِ ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی۔ وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا کہ اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کاٹ کے ڈال دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کی دل کی اندھیری کوٹھری کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسہ میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چپکے چپکے نماز سیکھنے لگی اور وہ سمے یعنی وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس ہونے لگی۔ وہ بالکل اداس سی رہتی، ہر وقت ہنسنے والی لڑکی وہ ایسی ہی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو۔ نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور وہ پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فلت چھوڑ آئے۔ فلت کچھ روز احمد بھائی آپ کے یہاں رہی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ ہاں ہیرا باجی۔ ارے وہ ہیرا باجی کہاں ہے؟ ہمارے گھر والے تو ان کی طرف سے بہت فکر مند ہیں، وہ بڑی نیک انسان تھی۔ حیرت ہے کہ آپ ہیرا باجی کے چچا ہیں۔ ہاں احمد بھائی، آپ کا نام آپ کے ابی نے ہیرا رکھا تھا اور اس نیک بخت بچی کا ظالم اور قاتل چچا میں ہی ہوں، روتے ہوئے جواب دیا۔ پہلے یہ تو سنائیے کہ ہیرا باجی کہاں ہے؟ بتا رہا ہوں میرے بھائی، بتا رہا ہوں اپنے ظلم اور درندگی کی داستان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ مولانا صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دہلی اپنی بہن کے یہاں بھیج دیا۔ وہ وہاں رہی، وہاں اس کو بہت ہی مناسب ماحول ملا۔ وہ مولانا صاحب کی بہن کے یہاں رہی، وہ ان کو رانی پھوپھی کہتی تھی۔ آپ کی امی نے بھی اس کو بہت پیار دیا اور رانی پھوپھی نے اس کی بہت تربیت کی۔ شاید 1 ڈیڑھ سال وہ دہلی رہی۔ فلت اور دہلی کے قیام نے اس کو ایسا مسلمان بنا دیا کہ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو احمد بھائی شاید نام لے کر اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنے ماں باپ سے بہت محبت تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی۔ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ میری ماں مر گئی ہے۔ آنکھ کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی۔ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا، یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیخیں لگ گئیں۔ گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی۔ وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا اور آپ کے ابی کو ابی جی کہتی تھی۔ بار بار وہ اپنی ماں کو یاد کرتی اور گھر جانے کی اجازت مانگتی، مگر آپ کے ابی اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے، اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے۔ ایمان کے خطرے سے وہ رک جاتی، مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی ضد کرتی۔ بہت مجبور ہو کر مولانا نے اس کو اجازت دی، مگر سمجھایا کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے گھر جاؤ، اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے ضروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ہیرا نے کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے بھی چڑھتے ہیں، وہ ہرگز اسلام قبول نہیں کر سکتے۔ اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چڑھنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اسی طرح چڑھتی تھی جس طرح اب شرک سے نفرت کرتی ہو۔ اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے عہد کرو کہ میں اپنی ماں اور گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہوں۔ اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو وہ تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔
اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو تم شہید ہوگی، اور شہادت جنت کا مختصر ترین راستہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی، اور اگر تم گھر والوں کو دوزخ سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی دے دو گی، وہ ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لیے سستا سودا ہوگا۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے فلت اور پھر گھر آ گئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ میں کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور اب مجھے اسلام سے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ ہم اس پر سختی کرتے تو وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینہ بعد وہ مر گئی تو وہ اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان مری ہے، اس کو جلانا بڑا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے، اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لیے کہتی، کبھی وہ باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کی ننیال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس لامذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ، ہم لوگ روز روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں نے بجرنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا۔ ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ میں اور بڑے بھائی دونوں اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کے یہاں جا رہے ہیں۔ اس کو شاید سپنے خواب میں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ نہائی اور دھوئی، نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھنے دو۔ وہ جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دور، راستہ سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا، آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟ دیر تک روتے ہوئے انہوں نے کہا، پانی منگا کر پلاتے ہوئے، ہاں بات پوری کر دیجئے۔ کس دل سے پوری کروں؟ ہاں بھائی، پوری تو کرنی ہی ہے۔ میرے تھیلے میں 5 لیٹر پٹرول تھا۔ ہیرا کا حقیقی باپ اور میں ظالم چچا، دونوں کے ساتھ وہ سچی مومنہ، عاشقہ اور شہیدہ، ہم اس کو لے کر گڑھے کے پاس پہنچے جو 1 روز پہلے پروگرام کے تحت کھودا تھا۔ اس درندہ چچا نے یہ کہہ کر اس پھول سی بچی کو اس گڑھے میں دھکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آگ سے کیا بچائے گی، لے خود مزہ چکھ نرک کا۔ گڑھے میں دھکا دے کر میں نے اس کے اوپر وہ سارا پٹرول ڈال دیا اور ماچس جلائی۔ میرے بڑے بھائی بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے۔ جلی ہوئی ماچس کی تیل اس پر لگی کہ آگ اس کے نئے کپڑوں میں بھڑک گئی۔ وہ گڑھے میں کھڑی ہوئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور چیخی، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، اپنی ہیرا سے بہت پیار کرتے ہیں نا، ہاں میرے اللہ آپ غار ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑھے میں جلتی ہیرا سے بھی محبت کرتے ہیں نا، آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس نے زور زور سے کہنا شروع کیا، پتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا، چچا مسلمان ضرور ہو جانا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے انہوں نے کہا۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا۔ بھائی صاحب مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا کر دیکھ لیتے، مگر مجھے ان پر غصہ آیا۔ بعد میں واپس آتے ہوئے ہم نے گڑھے کے اندر سے زور زور سے لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی سنی اور ہم اپنے فریضہ کو ادا کرنا سمجھ کر چلے تو آئے، مگر اس شہید محبت کا یہ اخیر جملہ مجھ درندہ اور سفاک کے پتھر دل کو ٹکڑے کر گیا۔ میرے بھائی گھر آ کر بیمار پڑ گئے، ان کے دل میں صدمہ سا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ مرنے کے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ہم نے زندگی میں جو کیا وہ کیا، مگر اب میری موت ہیرا کے دھرم پر جائے بغیر نہیں ہو سکتی،
تم کسی مولانا صاحب کو بلا لاؤ۔ میں بھی بھائی صاحب کے حال کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے یہاں مسجد کے امام صاحب مل گئے، ان کو لے کر آیا۔ انہوں نے ان سے کلمہ پڑھانے کو کہا۔ کلمہ پڑھا، اپنا اسلامی نام عبد الرحمن رکھا۔